اور سارا شہر ویران ہے، مسجد ٹوٹی ہوئی ہے، گاڑیاں ٹکرائی ہوئی ہیں، بلڈنگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، لوگوں کی لاشیں روڈوں پہ پڑی ہوئی ہیں۔ یہ تو عمران خان صاحب کا ایک واضح موقف تھا اس حوالے سے کہ کشمیر کو آگے لے کے جانا ہے اور کشمیر کو ڈیولپ کرنا ہے۔ یہاں مظفر آباد کے اندر جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے 500 سال پہلے یہاں جھیل تھی۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں ایک عظیم الشان درگاہ سائیں سہیلی سرکار، یہ آزاد کشمیر کے اندر ایک مشہور ترین درگاہ تصور کی جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ڈاکومنٹری آپ کو بہت اچھی لگے گی اور اس ڈاکومنٹری کو آخر تک دیکھیے گا، آپ کے لیے تک انفارمیٹو اور ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج لب آزاد چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ سے حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، اس وقت میں موجود ہوں مظفر آباد سائیں سہیلی سرکار دربار کی بالکل سامنے کی سمت میں، اور گیٹ سے اندر داخل ہو کر یہاں پہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اور یہاں پہ میری بیک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ دکانیں موجود ہیں جہاں پہ مٹھائی ہو گئی، یا پھر اسی طرح یہاں پہ جو شیرینی بٹتی ہے، یا پھر یہاں پہ جو چڑھاوے چڑھتے ہیں چادروں کے، وہ دکانیں یہاں پہ موجود ہیں۔ یہاں کے جو دربار شریف کے متعلق ڈاکومنٹری بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ انشاءاللہ تعالی آج آپ کو ایک بہترین ڈاکومنٹری بنا کے، اور اس کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ کیا ہے، وہ سب چیزیں انشاءاللہ اس ڈاکومنٹری میں شامل ہوں گی۔ یہاں پہ دن میں کتنے لوگ آ جاتے ہیں؟ یہاں دن میں میکسیمم سینکڑوں لوگ آتے ہیں، صبح و شام زیادہ لوگ آتے ہیں جو کنٹینیو آتے ہیں۔ دفاتر کے لوگ بھی ہیں، جس میں اسکول کے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں، خواتین بھی آتی ہیں، مرد و زن سارے آتے ہیں، اور میکسیمم سینکڑوں لوگ آتے ہیں، اور عرس کے دوران تو ہزاروں لوگ یہاں پہ انٹر ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں کی کوئی کرامت یا کوئی ایسی انہونی بات جو آپ کو پتہ ہو؟ پرانی باتیں تو ویسے بہت ہیں، لیکن لیٹسٹ جو 2005 کے زلزلے میں جو بات ہوئی تھی، تو جن لوگوں سے میں خود ذاتی طور پہ ملا ہوں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ اندر فتح ہادی کر رہے تھے دربار کے اندر، تو وہ جب باہر نکلیں تو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کی چیخو پکار ہے، اور سارا شہر ویران ہے، مسجد ٹوٹی ہوئی ہے، گاڑیاں ٹکرائی ہوئی ہیں، بلڈنگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، لوگوں کی لاشیں روڈوں پہ پڑی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اب اچانک ہی ہوا کہ 2-4-5 منٹ کے اندر ہی شہر کا نقشہ بدل گیا۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ کدھر تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو دربار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ دربار کے اندر تو ایک پتہ تک نہیں ہلا، اور بالکل کوئی ایک جنبش تک نہیں ہوئی، بالکل صحیح سلامت رہا، اور دربار کی ایک اینٹ تک نہیں ہلی، بالکل کچھ دراڑ نہیں ہوئی، جبکہ سامنے ہی مسجد ٹوٹی ہوئی تھی اور سارا شہر ویران ہو چکا تھا۔ تو یہ ان کی یہ ہم نے جو اپنے دور میں 2005 کے زلزلے میں دیکھا، وہ یہ دیکھا کہ اس کی وجہ سے یعنی دربار کے اندر کوئی چیز ہلی نہیں، نقصان نہیں ہوا۔ جی تو ناظرین کرام، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ مظفر آباد سائیں سہیلی سرکار دربار کے جو مینیجر ہیں محکمہ اوقاف کی جانب سے، ابھی ان کے پاس ہم موجود ہیں، ان سے چند ایک سوالات کرتے ہیں اور بات چیت کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ کتنے عرصے سے یہاں پہ ڈیوٹی پہ مامور ہیں آپ؟ 30 سال گزر گئے۔ آپ یہ بتائیے کہ اس دربار شریف کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ کیا ہے؟ حضور سیدنا سخی سائیں سہیلی سرکار تبلیغ اسلام کے خاطر برصغیر کے اندر آج سے تقریباً 300 سال پہلے یہاں کشمیر میں تشریف لائے ہیں، اور یہاں مظفر آباد کے اندر جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو یہ ایک جھیل تھی۔ آج سے 500 سال پہلے یہاں جھیل تھی۔ جب سرکار نے یہاں انٹری کی ہے تو یہاں جو ہے جھیل ختم ہو گئی، اور یہاں سرکار نے یہاں قیام کیا۔ جی تو ناظرین کرام، ابھی ہم چلیں گے مزید بھی باہر کی جانب، وہاں کے جو مناظر ہیں وہاں، ابھی چونکہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے کنسٹرکشن کا، تو اس وجہ سے میں آپ کو اندر جو مزار شریف ہے وہاں تک نہیں لے کے جا پاؤں گا۔ چلتے ہیں آگے کی جانب اور چل کر وہاں کا مکمل ویو ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سائیں سہیلی سرکار دربار کی جو بلڈنگ ہے اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں چلتے ہیں، بات کرتے ہیں MDA کے ترجمان سے، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ MDA کے جو اس وقت ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں زین علی، ان سے بات چیت کرتے ہیں اور گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم زین بھائی۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ کنسٹرکشن کا کام کب سے سٹارٹ کیا ہوا آپ نے؟ یہ جو ڈیولپمنٹ، کیونکہ میں پاکستان تحریک انصاف کی ہماری حکومت ابھی چند ماہ ہوئے آزاد کشمیر میں تشکیل نو ہوئی ہے،
اور میں نے چارج سنبھالا اور ابھی ہم دعا کرنے کے لیے اس سلسلے میں یہاں پہ موجود تھے. میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ترجمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی مظفر آباد تعینات کیا. اور جہاں تک کنسٹرکشن کا سوال ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے تو عمران خان صاحب کا ایک واضح موقف تھا اس حوالے سے کہ کشمیر کو آگے لے کے جانا ہے اور کشمیر کو ڈیولپ کرنا ہے. اس حوالے سے ان کے موقف کی تائید کے لیے اور ان کے نظریے کی تائید کے لیے وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی بڑے اچھے سے کام کر رہے ہیں اور انہوں نے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ایک مثالی کام کر دیا ہے. ابھی تک بھی مطلب اتنے کم عرصے میں انہوں نے بہت اچھا ابھی تک کام کر چکے ہیں اور انشاءاللہ ابھی ہمارے چیئرمین ڈیولپمنٹ اتھارٹی مظفر آباد اظہر گیلانی صاحب انہوں نے بھی بڑی اچھی ایک سٹارٹ لیا ہے اپنے اس سیاسی کیریئر میں اور بہت اچھا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مظفر آباد میں ایک چینج نظر آ رہی ہے. مطلب کہ یہ اس کا جو نقشہ بنا ہوا ہے نقشے کے حساب سے تقریباً اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان بھر میں بہت سارے دربار ہیں تو کس شبیہ کا اس کو بنایا جا رہا ہے؟ یہ اس کی اپنی ایک الگ ڈیزائن بنایا گیا ہے, کسی کی بھی اس طرح شبیہ نہیں کی گئی اور ایک بہت اچھا ڈیزائن تیار کیا گیا ہے. میں ادھر کے انجینئرز کو اور جتنے بھی اس پروجیکٹ کے مینیجرز ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یعنی یہ مختلف ہوگا ان سے؟ جی مختلف ہوگا. آپ نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیا کریں گے اور نوجوانوں کو میرا یہی پیغام ہے کہ جس چیز پہ رہیں کمیٹڈ رہیں موٹیویٹڈ رہیں اس پہ ٹیمپرامنٹلی اسٹرانگ رہیں انشاءاللہ آپ کو اپنا گول ملے گا. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ جناب, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند ہے تو لازمی طور پر اس کو شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا. اگر چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اس وقت دیجیے اجازت عبدالتواب کو. اللہ حافظ.